السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یعنی وہ کون کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور ان کا زکوٰۃ لینا بھی درست نہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اسی طرح دادی، نانی وغیرہ اخیر تک ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں اخیر تک ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں بیوی اور شوہر، یعنی شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں غلام باندی، اور پانچویں نمبر پر آتے ہیں کافر، یعنی کسی کافر کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر آتے ہیں صاحب نصاب مالدار، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے صاحب نصاب مالدار کے غلام باندی، اور اسی طرح سے مالدار کا چھوٹا بچہ، جو بچہ چھوٹا ہے اور وہ مالدار ہے اس کا باپ، تو اس کے چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے سادات یعنی بنو ہاشم، آل علی، آل عباس وغیرہ کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام باندی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے، لہذا خانوادہ ہاشمی یعنی سادات، خانوادہ رسول اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دینا کسی حال میں درست نہ ہوگا۔ بنو ہاشم سے کون کون سے خاندان مراد ہیں؟ تو 5 خاندان کے افراد مراد ہیں۔ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، نمبر 3 حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، نمبر 4 حضرت عقیل کی اولاد، نمبر 5 حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ ابو لہب بھی اگرچہ بنو ہاشم میں ہے لیکن اس کو اور اس کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو یہ 5 خاندان ہیں بنو ہاشم کے، ان خاندانوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ مقروض کو قرض سے بری کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، البتہ اگر کسی نے مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دی پھر اس سے اپنا قرضہ وصول کر لیا تو درست ہے، پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کسی کے پاس آپ کا قرض ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ آپ کا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اگر آپ دل ہی دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں اور اس کو آپ زکوٰۃ میں شامل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اگر آپ کو اس مقروض کا قرض معاف اگر کرنا ہے، اس کی مدد اگر کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اس مقروض کے حوالے کریں، اس کو مالک بنائیں
اور پھر اس رقم کے ذریعے سے وہ آپ کا قرض ادا کر دے، اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ صورت اختیار کر لینی چاہیے، لیکن دل ہی دل میں نیت کر لینے سے اور معاف کرنے سے اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان چند مسائل کو ذہن نشین کر کے اللہ کے اس اہم حکم کو، اس فریضے کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔